ہم کو یہ شعلے نہیں چاہت کی شبنم چاہیے، ہم کو یہ خنجر نہیں زخموں کا مرہم چاہیے۔ قمر صاحب، مستقل نفرت کے بدلے عشق پہ ہم چاہیے، متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ اور داغ دہلوی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، کہ میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ آپ تمام احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں دیگر شہروں سے، مضافات سے، وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کے آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج کا یہ سیمینار قیام پاکستان میں علماء کا کیا کردار تھا، کیا صلاحیتیں انہوں نے صرف کی، کیا قربانیاں انہوں نے دیں، اس پر تفصیلی بیان حضرت اقدس سید مفتی محمد مظہر شاہ اسعدی دامت برکاتہم العالیہ وہ بیان فرمائیں گے۔ بس میں اس سے پہلے دو باتیں کر کے ہمارے آج کے میزبان جو ہیں ان کو دعوت دوں گا، اس وقت تک انشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ علماء کی قربانیوں کے حوالے سے اکثر تأثر یہی ہے، اور ہم بھی یہی سنتے آئے کہ جی پاکستان بنا، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں قائد ملت اسلامیہ جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کردار پیش کیا اور یہ خطہ ہمیں مل گیا۔ لیکن اس خطے کو حاصل کرنے میں جو تاریخ بتاتی ہے، سورج کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 6 لاکھ علماء کو ذبح کیا گیا پاکستان حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ تاریخ کی بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ میں کہوں کہ ایک ہی مسلک کے علماء تھے۔ اس بات سے کبھی بھی فرار ممکن نہیں ہے کہ خطہ برج صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں تینوں مسالک تھے، ان موجود ہیں اور ان کی قربانیاں بھی تھیں اور رہیں گی۔ اگر میں کہوں ایک ہی فکر کے لوگ تھے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ سب نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم یہاں پہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، آپ سکون سے بیٹھے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بہو بازار جاتی ہے، شاپنگ کر کے واپس آ جاتی ہے، آپ کے بچے گراؤنڈوں میں کھیلنے جاتے ہیں، کھیل کر صحیح سلامت واپس گھروں کو پلٹ آتے ہیں، باپ جاتا ہے شاپنگ کر کے اولاد کے پاس آ جاتا ہے، ماں جاتی ہے گھر لوٹ آتی ہے، بیٹے جاتے ہیں کھیل کے واپس آ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یقیناً یہ علماء کرام کی محنتوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی صلاحیتوں کا صدقہ ہے کہ ہم آج اس خطہ پاک میں سکھ اور چین کا سانس لے رہے ہیں۔ اس سے فرار ممکن نہیں۔ اور قربانیاں کیا تھی؟ علمی قربانیاں، روحانی قربانیاں اور مالی قربانیاں، ہر قسم کی قربانیاں دی۔ مختصراً دلیل کے طور پہ مالی قربانی کا وقت آیا تو سید پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ روپے اس وقت تحریک پاکستان کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ علمی قربانیوں کا وقت آیا تو نیشنل آرچیو اسلام آباد کا میوزیم آپ کو بتائے گا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت جو انہوں نے جناب جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی، وہ بطور دلیل کے ثبوت کے نیشنل آرچیو میں موجود ہے۔ وہ آپ کو بتائے گی کہ حضرت تھانوی کس قدر پاکستان اور تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے کوشاں اور سرگرداں تھے۔ اور روحانی صلاحیتوں کی اگر بات کریں تو مجھے وہ تاریخ کے اوراق آنکھوں میں آنسو بھر دیتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی زیارت ہوتی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرماتے ہیں کہ تھانوی تم محمد علی جناح کا ساتھ، جناب ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، ان کی قربانیاں بھی کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ سامعین گرامی، نکتہ یہ ہے سارے علماء کی قربانیاں تھیں۔ اگر آج ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ خطہ پاک دیا ہے اور یہ ایسے نہیں ملا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اور وہ سب کو ماننی بھی پڑیں گی اور ماننی بھی چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام، یہ سیمینار مجلس خطباء اہل سنت پاکستان اور وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعاون سے سجایا گیا ہے۔ اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے۔ سبز پرچم تیرا، چاند تارے تیرے، تیری بزم نگاری کے عنوان ہیں، تیری گلیاں، تیرے شہر، تیرے چمن، تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہم۔ جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے۔ ہو سکی تیرے رخ پہ نہ قرباں اگر، ہو سکی تیرے رخ پہ نہ قرباں اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا، تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی۔ جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا، تو نفس جاں پیش کر دیں گے ہم، تو سلامت رہے۔